بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 9 ربیع الثانی جمعے کے دن صرف ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لینا 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ دوستو، یہ عمل صرف 9 ربیع الثانی جمعے کے دن ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد بھی ہو تو اس کے اندر بھی کامیابی 100% لازمی مل جاتی ہے۔ اور یہ آج کا شرطیہ اور پاورفل عمل ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا اور اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل اس سے پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ جب بھی کیا جاتا ہے اس کا 100% رزلٹ ملتا ہے۔ جو میرے بہن بھائی کسی بھی مشکل پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، فوری طور پر آج کے دن اس عمل کو کر لیں۔ خاص کر جو لوگ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں رزق نہیں آتا، اگر آتا ہے تو چلا جاتا ہے، جن کے پاس پیسہ ٹکتا ہی نہیں، یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ ان کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ان لوگوں کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے، جس سمت بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے خزانے کھول دے گا کہ آپ سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور خاص کر یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ ایسا کون سا تمہارے پاس جادو آ گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہارا مقدر کھل گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے نصیب کھل جاتا ہے، مقدر کھل جاتا ہے، سوئی ہوئی قسمت جاگ جاتی ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ کی بارگاہ سے غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بہت قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور جو لوگ مقدر کے ہارے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جب راستے بند ہو جاتے ہیں، نہ اپنا پوچھتا ہے نہ کوئی بیگانہ پوچھتا ہے، اس وقت کوئی اور چیز کام نہیں آتی۔ آج صرف یہ عمل کر کے دیکھ لیں نصیب کو کھولنے کا۔ اس سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے، کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اس پورے عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجیے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ نہ جائے، کیونکہ ایسے عمل بار بار نہیں ملتے۔ وظائف کے اندر اللہ کریم نے بہت کچھ رکھا ہے جس کا ہم نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا اور جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ عمل کرنے سے آپ کا یقین بحال ہو جائے گا اور اللہ کا فضل، اس کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ جس کو رزق کی طلب ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق مانگ لے۔ جس کو شہرت چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شہرت مانگ لے۔ جو مقروض ہے، وہ اپنے قرض کی رقم کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ سے التجا کر لے۔ ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 ربیع الثانی جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر
آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے آج مانگ لو، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آج آپ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ ربی الثانی کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ایسی عظیم سورت ہے کہ جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، اے عائشہ، تو اس وقت تک سویا نہ کر جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی کہ 4 چیزوں پر عمل نہ کر لیں تو اس وقت تک سویا نہ کریں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے کیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو مکمل پڑھ کر سویا کرو، قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو۔ اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر سوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 9 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 9 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے مبارک نام ہیں۔ وہ مبارک نام یا غنیو، یا رحیمو، یا کریمو ہیں۔ آج جب آپ اللہ رب العزت کو اس کے مبارک ناموں سے پکارتے ہیں
تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ کون ہے جو مجھے میرے ان ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جو اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، آپ آج اپنی اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو پڑھنا، پھر دیکھنا کیسے آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ یا غنیو، یا رحیمو، یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا غنیو، یا رحیمو، یا کریمو دو بار ہو گیا، یا غنیو، یا رحیمو، یا کریمو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ان مبارک ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک تسبیح ان مبارک ناموں کی پڑھ لیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر تیسرے اور آخری نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ ان کلمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ رب العزت سے پورا کروائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے دعا میں شامل ہونے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔